جتنے بھی پیغمبر پیدا کیے ہیں ان سے اللہ کا سخت پیغام یہ تھا کہ آپ نے جا کے جاجر رسولان کے سامنے کھڑا ہونا ہے، پتھر آپ نے کہنے ہیں، تکلیف آپ نے کرنی ہے، گالیاں آپ کو پڑیں گی اگر آپ نے، شرط یہ تھی، اگر آپ نے ایک چھوٹا سا چھولا شادیوں کا پیدا کیا، پھر اللہ کا حکم ہے نصر من اللہ الفتح القریب، ہمارا چھولا بن چکا ہے۔ اللہ پاک کی وہ شرائط ہم نے بنا دی ہیں، ہمارا ہر شہر میں چھوٹا سا چھولا بن گیا ہے جو آئین کی حفاظت میں، حق کی لڑائی میں ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ پاک کی یہ شرط پوری ہے، اللہ پاک نصر من اللہ الفتح القریب ہمارے ساتھ ہوگا۔ اگر آپ کو یاد ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا پہلا جلوس نکالا تھا، حمزہ اس بنیاد پہ مسلمان ہوئے تھے کہ میں نے وہ اپنا جلوس نکالے تھے، جلوس سے ہم نہ بن رہے ہم کسی سے لڑنا نہیں چاہتے، لیکن ہم ظالم کو پاکستان میں نہیں چھوڑیں گے۔ ہم کسی سے لڑنا نہیں چاہتے، ہم چور کو پاکستان میں نہیں چھوڑیں گے۔ ہم کسی کے ساتھ لڑنا نہیں چاہتے، ہم غاصبوں کو پاکستان میں نہیں چھوڑیں گے۔ پاکستان ہمارا ملک ہے، ہم سب سے بار بار آئین کی دفاع کا حل کیا گیا، آئین روندا گیا ہے، آئین پھاڑا گیا ہے، آئین فارغ کر دیا گیا ہے۔ آئین کی جو اقوام کے درمیان اجتماعی معاہدہ ہے اسے پھاڑ دیا گیا ہے۔ ہر شریف آدمی کا، ہر شریف پاکستانی کا یہ طریقہ بنتا ہے، یہ نہیں کہ ہمارے پیچھے آؤ ہمارے ساتھ عقل شریک کرو، آئے ہمارے ساتھ اکٹھے اجتماعی دانش سے پاکستان کو، آئین کو بچائیں اور ایک نئے پاکستان کی تعمیر جس میں غریب کو روٹی کا گزارا ہو، جس میں ہر طریقے کا دوسرے طریقے کے ساتھ ظلم نہ ہو، جس میں مذہب کی آزادی ہو، جس میں انسان کو بنیادی حقوق حاصل ہو، جہاں انصاف کا دورہ ہو۔ اگر ہم یہ نہیں کریں گے ہم اپنے عوام کے بھی مجرم ہوں گے، ہم خدا کے بھی مجرم ہوں گے۔ ہم نے فیصلہ کر دیا ہے۔ وہ حضرت اقبال کا شعر تھا، ایسے حالات میں انہوں نے کہا کہ اٹھو مری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، اٹھو مری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرا کے در و دیوار ہلا دو، جس کھیت سے دیکھان کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشے گندم کو جلا دو۔ ہمارے عوام بھوکوں مر رہے ہیں، اس پاکستانیوں ہم نے سنا تھا ہمارے عوام بھوکوں مر رہے ہیں، اور یہ حکومت پہ قابض ایک ووٹ خریدنے کے لیے 90 کروڑ روپے دیتے ہیں، 90 کروڑ ایک ووٹ، پھر ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، 10-15 ووٹ خریدتے ہیں، 90 کروڑ روپے۔ آپ کے باپ کی مشین کہاں ہے، کہاں سے لاتے ہو؟ اور اگر اتنے پیسے ہیں تو غریب کیوں بھوکوں مر رہا ہے؟ ہمارا 70 لاکھ آدمی، 70 لاکھ پاکستانی خارجی ملکوں میں اس لیے مزدور ہے کہ آپ نے انہیں انسان نہیں سمجھا۔ ہم نے جمعہ کی نماز کی ادائیگی کی فیصل مسجد میں، اور اس کے بعد باہر نکلے ایک پرامن طریقے سے، اور ہم نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا، نہ ہی کسی پر پتھر برسایا، نہ ہی کسی کو گالی دی، اور پرامن طریقے سے ہم نے یہی احتجاج ریکارڈ کرایا کہ اس پاکستان کی ریاست میں ہمیں 2 دستور قابل قبول نہیں ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم، 27ویں آئینی ترمیم، اس ملک میں جو جبر کا ماحول ہے، جو پولیٹیکل ریپریشن ہے، یہ اب انتہا کو پہنچ چکا ہے، اور اس انتہا میں یہ ہمارے اوپر، ہمارے کندھوں کے اوپر ایک ذمہ داری ہے کہ ہم باہر نکلیں، اس کو رد کریں، جتنا جس کے اختیار میں ہے۔ اگر کوئی زبان سے کر سکتا ہے تو وہ زبان سے کرے، اگر کوئی قدم اٹھا کر سکتا ہے تو وہ قدم اٹھا کر کرے۔ آج کے دن یہ احتجاج صرف ابتدا ہے، اس سے پہلے سپریم کورٹ کے سامنے تحریک تحفظ آئین پاکستان نے احتجاج کیا۔ آج یہاں پر اور ملک بھر میں اس وقت ریلیاں ہو رہی ہیں، ملک بھر میں کارکنان اسی طرح احتجاج کر رہے ہیں پرامن طریقے سے، اور انشاءاللہ تعالی اس سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے، اور حکومت کو ہم ایک واضح پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اس ملک میں اس جبر کے ماحول کو ہم رد کرتے ہیں۔ یہ حکومت عوام کی نمائندہ حکومت نہیں ہے، اور اس نمائندہ حکومت کو مزید حکومت میں رہنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس کو ہم عوامی پریشر کے ذریعے رخصت کریں گے، اور ہماری ڈیمانڈز میں یہ شامل ہے: اول
कि आईने पाकिस्तान अपनी ओरिजिनल फॉर्म में 1973 का बहाल किया जाए, अदलिया को आज़ाद किया जाए, सहाफ़त को आज़ाद किया जाए और इमरान खान साहब समेत पूरे मुल्क में जो सियासी कैदी हैं उनको भी रिहा किया जाए। बहुत बहुत आप पर जुल्म हुआ शिकायत के लिए, अदलिया पर जुल्म हुआ शरीफी और सताइसी यानी तरमीम के लिए, पार्लियामेंट पर जुल्म हुआ जबरदस्ती उनसे आईनी तरमीम करवा दी और रात के अंधेरे में पार्लियामेंट के नुमाइंदों को उठाकर इस वक्त इलेक्शन कमीशन पर जुल्म हुआ है। ऐसे लोग बिठाए गए हैं जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने वाले नहीं हैं। पाकिस्तान के अवाम पर जुल्म हो रहा है, उनकी ज़मीनों पर कब्जे हो रहे हैं, उनकी सरबत जो सदियों से उनके पास थी, हजारों सालों से थी, उनसे छीनी जा रही है। नाअमनी का जुल्म, बेरोजगारी का जुल्म, माशी जुल्म, समाजी जुल्म, हर तरफ जुल्म और बर्बरियत है। अल्लाह ने हमें कहा है कि तुमने जुल्म के मुकाबले में सर नहीं झुकाना। जो आदमी जुल्म के आगे पाकिस्तानियों, वो मुजरिम हमने सुना था, सजा देगा। लिहाजा हम इस जुल्म के आगे कभी सर नहीं झुकाएंगे और जुल्म का मुकाबला, जालिम का मुकाबला जब किया जाता है, सर उठाया जाता है तो फिर पीछे हटता है। अगर आप सर झुकाएंगे और जुल्म करेगा। उसने रात के वक्त लाइटें बुझा के गोलियां मारी हैं, फिर दिन दिहाड़े गोलियां मारेगा। लिहाजा जुल्म के मुकाबले में जो भी झुकते हैं, फिर आपके घरों में बच्चों को मारेगा। फिर रौन को देखा है आपने। लिहाजा जालिम का मुकाबला करना हम सब की जिम्मेदारी है। अल्लाह ने हमारी ड्यूटी लगाई है, हम पर फर्ज करार दिया अल्लाह ताला ने अपनी किताब हिदायत में। हिदायत का रास्ता सिरात मुस्तकीम क्या है? जुल्म के मुकाबले में बाहर निकलना है, जुल्म के मुकाबले में फरियाद बुलंद करनी है, जुल्म का मुकाबला करना है, हर हाल में जहां भी हो जुल्म का मुकाबला करना है। और इंशाअल्लाह अवामी जदोजहद के जरिए, अवामी ताकत के जरिए, अवामी ताकत के जरिए, अवामी जदोजहद के जरिए, पुरअमन जदोजहद के जरिए 24-25 करोड़ के मुकाबले में ये मुट्ठी भर जालिम कुछ भी नहीं है।